الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، آج کے اس مبارک جمعہ میں ہم جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی بنانا، اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر کیسا عمل رہا، اس کے تعلق سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سامعین کرام، عید میلاد النبی، اس کا عام زبان میں معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کا جشن منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے والے دن خوشی منانا، اس کا یہ مفہوم ہے اور یہ معنی ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ اس دن خوشی مناتا ہے اور خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو چمکانا، محفلیں جمانا، اپنے گھروں پر جھنڈے لگانا، اسی طریقے سے نعرے بازی کرنا، یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے اور شریعت ہمیں اس جانب کیسے رہنمائی کرتی ہے، آج کے اس مبارک جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی دین کا عمل جسے نیکی سمجھ کر کیا جائے،
ترازو کو رکھنا، اپنے اعمال کو اس ترازو میں تولنا، اگر یہ ترازو کہتا ہے کہ تمہارا عمل صحیح ہے تو قیامت تک وہ عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر یہ ترازو کہہ دیتا ہے کہ تمہارا عمل یہ بدعت ہے، شرک ہے، تو یاد رکھنا یہ جو عمل تم نیکی سمجھ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے کی زحمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، وفی روایت کفایت اللہ کتاب اللہ و سنت نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی عمل آپ کر رہے، کسی نے شک کہا، شبہ کہا، کسی نے حرام کہا، ناجائز کہا، آپ اپنے عمل کو اس ترازو میں تولیں۔ اگر یہ ترازو کہتا ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہے تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، آپ اگر ان دو چیزوں کو، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل آپ کا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ اپنے سامنے اس ترازو کو نہیں رکھتا، بلکہ اپنے سامنے علماء کے بنائے ہوئے نئے نئے ترازو کہ فلاں عالم نے ایسا کہا، فلاں پروگرام میں میں نے ایسا سنا، فلاں مجلس میں میں نے ایسا سنا، فلاں بزرگ سے ہم نے یہ سنا، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین اس طرح کا عمل کیا کرتے ہیں، یہ ترازو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم اس میں اپنے عمل کو تولتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے سامنے ترازو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے سامنے ترازو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عمل ہم کرتے ہیں اور اس عمل کے تعلق سے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا عمل حرام ہے، ناجائز ہے، آپ فوراً اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کریں، آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسے تلاش کریں، دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، یا اس کی ترغیب دلائی یا نہیں دلائی۔ یہ ترازو اگر ہم نے اپنے سامنے رکھ لیا تو کبھی بھی گمراہی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جو تمہارے درمیان حاکم بنائے گئے، امیر بنائے گئے، ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم، لیکن اس کے بعد اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں متبھیڑ ہو جائے، کسی مسئلے میں حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کی بات آ جائے، فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فوراً اس مسئلے کو اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پر ایمان
ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا پیمانہ میزان بنا لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اب آئیں یہ مختصر سے تمہید کے بعد ہم اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، اسے منانا اور اس پر عمل کرنا، لوگوں کو اس کی ترغیب دینا اور یہ معیار بنانا کہ جس نے عید میلاد النبی بنائی وہ محب رسول ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جس نے عید میلاد النبی نہیں بنائی، اس کا جشن نہیں منایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو پیمانہ بنایا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ یہ جائز ہے، بعض نے کہا کہ یہ ناجائز، بعض نے کہا یہ حرام ہے، بعض نے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ آج یہ قرآن میں تلاش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے کلام کو آپ اٹھائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ ٹٹولیں گے، صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا عید میلاد النبی کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں موجود ہے۔ وہ لفظ جس لفظ پر ہم محبت اور بغض کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لفظ ہی قرآن اور حدیث میں موجود نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نیکی کا کام ہے، نماز کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے۔ الصلاۃ، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ الصوم، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزے کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن عید میلاد النبی جس کا تذکرہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اٹھائیں، محدثین نے، مفسرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کیا، بہت ساری باتیں نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، دونوں عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بنانے کے تعلق سے ساری احادیث آپ کو ملتی ہے کہ عید الفطر آپ کو کیسے منانا ہے۔ صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد جب چاشت کا وقت ہو جائے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد خطبہ سننا ہے۔ یہ عید الفطر کا پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ، قربانی کا دن، کس طرح قربانی کرنی ہے، قربانی کے گوشت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، کس وقت نماز پڑھنی ہے، کتنے دن تک آپ قربانی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن موجود نہیں تو کیا کہ عید میلاد النبی کا تذکرہ تک موجود نہیں۔ کسی محدث نے، کسی مفکر نے، کسی مفسر نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ عید میلاد النبی اس تاریخ کو بنانا چاہیے، عید میلاد النبی اس طریقے سے بنانا چاہیے، صبح اٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے، شام میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے، آپ کو اس دن اس طریقے سے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، صحابہ کی سنت یہ تھی، یہ ساری چیزیں نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہمیں اور ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں، جو بالکل نادان قسم کے لوگ ہیں، جنہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اپنی باتوں کو پہنچائیں، انہیں بتلائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا ذرہ برابر بھی تذکرہ نہیں۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ کیا چیزیں ان کے یہاں سے پیش کی جاتی ہیں دلیل کے طور پر، اور ان کے کیا جوابات ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں کہ انہیں سننے کے بعد ایک بچے سے بچہ، چھوٹا سا شخص بھی جس کے پاس معمولی سا علم ہو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر یہ کہ میں نے ان ساری چیزوں کو تمہیں بتلا دیا، حکم دے دیا، اس کا حکم دے دیا کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ سے تمہیں قریب کرے گی اور یہ چیزیں ہیں جو تمہیں جہنم سے دور کرے گی۔ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، اور جتنی بھی چیزیں تمہیں جہنم سے قریب کر سکتی تھی اور اللہ رب العالمین سے دور کر سکتی تھی، وہ ساری چیزوں سے میں نے تمہیں روک دیا، تمہیں بتلا دیا کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، تم جہنم سے دور ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، ہمیں سکھلا دی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بتلا دی جو اللہ سے قریب کر سکتی ہیں اور جہنم سے دور کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم دکھا دیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میری ولادت با شہادت پر، میری ولادت با شہادت پر جشن مناؤ، خوشی مناؤ اور اپنے گھروں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، ایسا حکم کہاں ملتا ہے؟ اس پر جواب ملتا ہے کہ ایسا حکم نہیں ملتا۔ پھر سوال کیا، پھر ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو ذرا یہ بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں اور اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں اور جہنم سے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی روکا ہے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منانے سے منع کیا ہے؟ یہ بتاؤ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اس طریقے کے نادان سوال اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو بدعت اور شرک کی تعریف بھی پتہ نہیں ہوتی، اس کی ڈیفینیشن بھی پتہ نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں، آج منہ میں چکر لگائیں اور جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں ان سے پوچھیں کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ بس یہ کہیں گے کہ شرک بہت بری چیز ہے، بدعت بہت بری چیز ہے، بدعت نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ نہیں بتا پائیں گے، نہیں بتا پائیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں، کس عمل کے کرنے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے اور کس عمل کے کرنے سے بدعت وجود میں آتی ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ نہ جاننے کا ایک بہت بڑا نتیجہ ہے کہ آج امت میں سے ایک بڑی تعداد عید میلاد النبی بنانا ایک بہت بڑی نیکی سمجھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہماری مہر نہیں، جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ایک انسان اچھائی سمجھ کر، نیکی سمجھ کر وہ چاہے عمل کرے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں اسے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اسے آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جنازے کی نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، عیدین کی نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیدین کی نماز ادا کی، جنازے کی نماز ادا کی، تو اذان نہیں دی، اذان نہیں دی، حالانکہ اذان دینا نیک عمل ہے، اللہ کی توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اور اس میں لوگوں کو فلاح اور کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا اور نہ ہی اس سے روکا، نہیں روکا کہ جب آپ جنازے کی نماز ادا کریں تو تمہیں اذان نہیں دینی ہے، ایسی کسی حدیث میں نہیں پایا جاتا کہ تمہیں اذان نہیں دینی ہے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص جنازے کی نماز کے لیے اذان دے اور اسی طریقے سے عیدین کی نماز کے لیے اذان دے تو وہ اذان دینا کیا ہے؟ وہ اذان دینا اسی طریقے سے بدعت ہے جس طریقے سے عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
لیے اذان دینا، عیدین کی نماز کے لیے اذان دینا بدعت اور حرام اور ناجائز ہے۔ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بدعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کی ہے کہ ایسا عمل کرنا جس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو، یہ بدعت۔ ایک انسان بدعت اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان نیکی سمجھ کر، حالانکہ وہ نیکی نہ ہو، نیکی سمجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، وہ لڑائی جھگڑے دیکھے گا، وہ مسئلے مسائل میں اختلافات انتشار دیکھے گا۔ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوری امت کو ایک آگاہ کر دیا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ جس طریقے سے عمل خلفائے راشدین نے کیا اور جس طریقے سے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس عمل کو اگر آپ کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اختلافات سے بچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جگہ دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عقد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بیاہ دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا۔ یہ وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، انہوں نے کبھی 12 ربیع الاول کو عید میلاد نہیں بنایا، کبھی جشن نہیں نکالا۔ اگر کوئی شخص ایک دلیل یا ایک واقعہ پیش کر دے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی ایک صحابی نے جشن منایا ہو، خوشی منائی ہو اور نعرے بازی کی ہو، یا کسی طریقے سے اس دن جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ عمل کیے ہوں، تو یاد رکھیں آپ کے یہاں سے بعد میں جلوس نکلیں گے، سب سے پہلے ہمارے یہاں سے جلوس نکلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جشن نہیں منایا، کوئی اس طریقے کی خوشی نہیں منائی۔ اب ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کے طور پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جب لونڈی کو آزاد کیا، وفات پا گیا، ایک شخص نے خواب دیکھا، حالانکہ اس روایت کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، مرسل روایت ہے، ضعیف روایت ہے، لیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ ابو لہب کو پیر کے دن عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب اس کا ہلکا کر دیا جاتا ہے، وجہ پوچھی جاتی ہے تو وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں میں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اب یہ دلیل بنا کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ دوسری بات کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اگر مان بھی لیا جائے کہ لونڈی کو آزاد کیا تھا تو ایک کافر کے عمل کو کبھی بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر دلیل بنایا جاتا تو ابو لہب کے عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اس عمل کی کرنے کی جرات کرتا۔ کسی صحابی نے ابو لہب کے اس عمل کو دیکھ کر کبھی بھی جلوس نہیں نکالے، کبھی بھی خوشیاں نہیں منائی کہ 12 ربیع الاول جب بھی آئے، جب بھی خوشیاں منائی جائیں۔ اور آپ دیکھیں اس واقعے میں ابو لہب نے اسی وقت، جس وقت اور جس سال جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال خوشی کے طور پر ایک لونڈی کو آزاد کیا۔ کیا ہر سال ابو لہب نے خوشی منائی؟ کیا ہر سال ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا؟ کیا ہر سال اس کے منانے کی طرف ترغیب دلائی گئی؟ یہ جو ہر سال منانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
لیکن آپ دیکھیں عیسائی حضرات کے یہاں ہیپی برتھ ڈے منایا جاتا ہے ان کے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا 25 دسمبر کے دن، اور ہر سال منایا جاتا ہے۔ ہر سال 25 دسمبر کے دن ان کے یہاں میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے یہاں یہ بھی ماحول ہے کہ جب وہ اپنے نبی کا بناتے ہیں تو اپنے بچوں کا بھی بناتے ہیں، اپنی بیویوں کا بھی بناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی بناتے ہیں۔ آج وہی چیز ہمارے مسلمانوں کے یہاں گھر کر چکی ہے کہ ہم اپنا بھی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عبادت کے طور پر بناتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی اتباع ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے طریقے پر ہمیں نہ چلانا، یہ آپ دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں آپ کی قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سن نہیں رہا ہے، کیونکہ آپ یہود و نصارہ کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتلایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی۔ سامعین کرام، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن کے تعلق سے بتلایا کہ سوموار کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، تمام امت پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سوموار کے دن روزہ رکھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانی ہے یا اسی طریقے سے آپ کی اتباع کرنی ہے تو امت پر یہ ضروری ہے کہ وہ سوموار کے دن روزہ رکھے۔ ہم سوموار کے دن تو روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کے بدلے 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں، جو کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں یہ کیسا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کے تعلق سے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، کہ اے لوگو میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا دین جس کی رات بھی روشن ہے، ایسا دین جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ رات میں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ رات میں کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دیے جلائے جائیں، لائٹیں جلائی جائیں تاکہ ہم دنیا کے منظر دیکھ سکیں، اور دن میں وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے تمہیں دن میں کوئی دقت نہیں ہوتی دنیا کو دیکھنے کے لیے، اسی طریقے سے یہ دین تمہارا ایسا ہے، یہ اسلام تمہارا ایسا ہے کہ کسی بھی دلیل کو تلاش کرنے کے لیے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے اگر تم کوشش کرو، محنت کرو تو وہ چیز تمہارے لیے بالکل واضح کر دی گئی، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آج دنیا میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر بنانے کے لیے آپ جب اینٹیں خریدتے ہیں، ریتی خریدتے ہیں، سیمنٹ خریدتے ہیں تو ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں چل کر جب آپ کا گھر بنے تو مضبوط گھر بنے۔ یہ جو آپ کے اعمال ہیں، یہ جو آپ کے عمل ہیں جسے آپ دنیا میں کرتے ہو، یہ جنت کی اینٹیں ہیں، جنت کی سیمنٹ ہے، جنت کی ریتی ہے، جنت کے پلر ہیں کہ جو آپ عمل کریں گے وہ اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ آپ جو بھی عمل کریں گے اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو قیامت کے دن آپ کی جو بنیاد ہوگی وہ مضبوط ہوگی، آپ کا جو گھر ہوگا وہ مضبوط ہوگا۔ لیکن آپ کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے طریقے پر نہیں ہوگا تو یاد رکھیں آپ کا جو قیامت کے دن گھر بنے گا وہ دکھے گا تو بڑے پہاڑ کی شکل میں، لیکن ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر باتی، کہ ان کو مجھ سے دور کر دو کیونکہ انہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دی تھی۔ تو سامعین کرام، ہم اور آپ کو
گوشت کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ سمجھیں آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیسہ لٹاتے ہیں اور بہت ساری انعقاد کرتے ہیں, محفلیں جماتے ہیں. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی محبت میں جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی محبت نہ ہو, وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. کہ اس کے اندر اپنے نفس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کی محبت کے خاطر وہ جان دینے کے لیے اگر قربان نہ ہو تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے پر اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 362 سال کے بعد, کتنے 362 سال کے بعد عید میلاد منایا گیا. اس کی خوشیاں منائی گئی, اپنے گھروں کو سجایا گیا, محفلیں منعقد کی گئی اور پھر نعرے لگائے گئے, جلسے نکالے گئے, اپنے گھروں سے ٹیمیں نکالی گئیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 362 سال کے بعد یہ عمل وجود میں آیا. اس سے پہلے نہ ائمہ کرام نے اس کا کوئی حکم دیا, نہ اس کی ترغیب دلائی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن پر بھی کوئی خوشی منانے کا حکم ہے یا اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. ایسا کوئی تصور یا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. لیکن آج جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہم نے آج سے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 وفات کے نام سے اسے جانا جاتا تھا. 12 وفات کے نام سے وفات کا غم منایا جاتا تھا. لیکن یہ بدعت کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ بدعت ہر دور کے حساب سے بدلتی رہتی ہے. آج بدعت اپنی شکل میں کچھ ہوتی ہے اور کل چند سالوں بعد بدعت اپنی شکل بدل دیا کرتی ہے. لیکن سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں موجود تھی, آج بھی سنت اسی طریقے سے زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خرافات اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین جو نونہال اور ناعلم مسلمان ہیں انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ بدعات اور سنت میں فرق کرنے اور اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, انہیں اس کا علم ہو اور وہ صحیح طریقے سے جان سکیں کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کس میں ہے, اللہ رب العالمین کن اعمال سے راضی ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں, ایمان کی حالت میں رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.